بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ یہ عالیشان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں اس نے اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت بری لگی۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب و پخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا۔ اس نے کعبہ معظمہ کو نعوذ باللہ ڈھا دینے کی قسم کھا لی۔ اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا اور مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ اپنے اس ارادے سے اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم و باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، آپ صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبے کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ پاک نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 ان کے پنجوں میں اور 1 چونچ میں تھی۔ یہ ابابیلیں تھیں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں جو کہ بہت چھوٹی تھیں لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ یہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے فیل سواروں کے قوت کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہو گیا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے۔ ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا۔ وہاں اس کے سارے بدن سے خون بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ چکھایا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے۔ اس واقعے سے 50 روز کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت باسعادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام بھی سورۃ الفیل ہے۔
ترجمہ: اے پیارے نبی، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے نبی نے تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجیں اور انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتی تھیں تو انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے اس واقعے سے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے سکتا ہے۔ کوئی بھی شیطانی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے اور نہ ہی کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس چینل پر آپ کو مزید معلوماتی مفید ویڈیوز ملتی رہیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل پر آپ کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید وظائف بھی اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں۔